أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین نے کہا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز تأمر کا آپ کو یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کی ہمارے آباء اور اجداد نے، او ان نفعل فی اموالنا، اور چھوڑ دیں ہم کہ کریں اپنے مال میں ما نشاء، جو ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ بردبار اور سمجھدار آدمی ہیں۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، سورہ ہود کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس سے قبل آیات میں پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے شعیب علیہ السلام کی مالی کرپشن کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک تو عقیدے کے اعتبار سے یہ غلط تھے، توحید کے بجائے شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ان کے اندر مالی اخلاقی بہت بڑی برائی تھی، اور لوگوں کے بہت بڑے نقصانات کرتے تھے۔ اس سلسلے میں میں نے گزشتہ درس میں مختلف امور پر تھوڑی سی بات عرض کی تھی۔ آج کی اس آیت میں جب شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا ریئیکشن کیا تھا، جواب کیا تھا؟ وہ جواب یہ، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کرتوتوں پر غور کرتے کہ آیا ہمارے اندر یہ خامی ہے یا نہیں ہے۔ صوفیاء کرام اصلاح کے مختلف طریقے بتاتے ہیں، ایک انسان اپنی اصلاح کیسے کرے، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اصلاح کا ایک طریقہ دشمن کی تنقید ہے۔ آپ کا کوئی مخالف ہے، وہ آپ پر تنقید کرتا ہے، تو یاد رکھیں مخالف آپ کی خامی کبھی نہیں چھوڑتا، ڈھونڈ کر آپ کے اندر خامی نکالے گا۔ تو جو وہ آپ کی خامی بیان کرے بس اس خامی کو دور کر دو، یہ اصلاح ہے۔ اس ذریعے سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان بدبختوں کی بیماری کی تشخیص فرما رہے ہیں۔ بدبختوں، تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تم یہ حرکتیں کرتے ہو، تو یہ شکریہ ادا کرتے اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانکتے کہ آیا ہمارے اندر یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب یہ دیا، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ شعیب علیہ السلام کو طعنہ دیا نماز کا۔ آپ کی نماز آپ کو اس بات پر مجبور کرتی ہے، آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء اور اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، جن کی عبادتیں، جن کی پوجا پاٹ
ہمارے آبا اور اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے کہنے پر آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو بس صرف نمازیں آپ کو یہی سکھاتی ہے. اچھا، انبیاء علیہم السلام کا نماز سے خاص شغف رہا ہر دور میں، ہر نبی کا. لیکن شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے بڑی کمال کی، بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اور دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے کہ نماز میں کھڑے ہوں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اور نماز میں مزہ آنے لگے. ایک میری اور آپ کی یہ نماز ہے، اللہ نہ کرے آپ کی ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بس سر سے اتاریں. ایک مزہ آنا ہے. ایک آدمی پیٹ بھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پیٹ بھرتا ہے. ایک آدمی ہے وہ کھانا کھاتا ہے اور اس سے مزہ لیتا ہے. کھانا ہے اتنا میٹھا، اتنا لذیذ ہے کہ وہ کھا بھی رہا ہے اور کھاتے ہوئے کیا ہے؟ مزہ بھی لے رہا ہے. ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی بس صرف نوالے پہ نوالا اور بس پیٹ بھر گیا. ایک آدمی ہے جو کھانے سے کیا ہے اور پھر گجی لطف آ گیا، آج کھانے کا مزہ آ گیا. اللہ مجھے آپ کو وہ نماز عطا فرمائے، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ نماز پڑھیں اور کہیں نماز کا آج مزہ آ گیا ہے. نماز پڑھی اور دل کو سرور، دل کو سکون، ایک خوشی. بس یہ وہ چیز ہے جو انسان محسوس تو کر سکتا ہے پر بیان نہیں کر سکتا. اللہ کرے میں سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ بندہ نماز پڑھے اور اس نماز سے کیا ہو؟ ایک مزہ آ جائے. دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نماز میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے. اور پھر جب مزہ آ رہا ہو تو پھر بندے کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ہماری نماز کو یہ جو ہم ماشاءاللہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ نماز ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اب ہم جو اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اچھا مولوی صاحب اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ ہماری خشوع اور خضوع دکھلاوے کی ہے. یہ جو ہم رکوع کرتے لمبا اور لمبا سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے. نماز تو وہ ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں جا کر اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور امام شعبہ کو سورہ انعام میں شک ہے. یہ پہلی رکعت ہے. اما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ام المومنین اما عائشہ کہ اتنا ہی لمبا رکوع. کچھ پتہ چل رہا ہے؟ کچھ پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا. پہلی رکعت میں 6.25 پارے، سوا رکوع جب ہم رمضان میں کسی دن پڑھ لیتے، یہ 17-18 جو رکعتیں تھی قاری صاحب کچھ لمبی ہو گئی تھی. سوا رکوع پڑھ لیں، سوا. رسول اللہ مبارک پہلی رکعت میں کیا 6.25 پارے، اتنا لمبا رکوع. اور ایسے نہیں جیسے ہم دگڑ بگڑ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا نہ سننے والے کو پتا. جب پڑھتے ہوں گے اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہوں گے ورتل القرآن ترتیلا، کیسے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوں گے. اور اماں فرماتی ہے
جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا وہاں دعا مانگتے اللہ سے، جہاں جہنم کا تذکرہ آتا پناہ مانگتے۔ یہ کتنا لمبا، کتنی لمبی رکعت ہوگی، اتنا ہی لمبا رکوع، اتنا لمبا قومہ، اتنا لمبا سجدہ۔ یہ ہے مزے والی نماز، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین کر۔ اس میں پاؤں سوج جاتے ہیں، حتیٰ تورمت قدما، اور اماں کو رحم آتا ہے حضور پر کہ حضور آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں، اتنا اللہ سے مانگنا، اتنا رونا۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور میرا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ؟ بولے شکر گزار بندہ۔ ایک اور بات بتا دوں، یہ تو حضور ہے صلی اللہ ہو، دو صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی، ان کی ڈیوٹی لگی کس چیز پر؟ کہ جی آپ نے چوکیداری کرنی ہے، پھیرا دینا ہے، پورا قافلہ مجاہدین سوئے ہوئے ہیں، دشمن سامنے ہے، کہ دشمن اگر رات کو کوئی شب خون مارنے کی کوشش کرے تو آپ لوگوں نے فوراً کیا کرنا ہے؟ اس مجاہدین کو جگانا ہے تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ کر جائے وہ۔ اب یہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں جاگ کر کیا کریں گے، تھوڑی دیر آپ سو جائیں اور پھر جب آپ کو میں اٹھا دوں گا تو پھر تھوڑی دیر میں سو جاؤں گا، تو اگلے دن کے لیے ہم دونوں تازہ دم ہوں گے، ساری رات جاگیں گے تو ساری رات کا جاگنے سے جسم مزمحل ہو جائے گا، تو اگلے دن ہم پھر مجاہدین کے ساتھ وہ کام کر نہیں سکیں گے۔ لہذا ان دونوں نے مشورہ کیا، ایک لیٹ گئے، دوسرا تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ اس نے سوچا بھئی بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے، چلو میں 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیتا ہوں، میں 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیتا ہوں۔ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر اللہ اکبر وللضالین آمین، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے، یہ سورہ طٰہٰ وہ صورت ہے، قیامت کے دن پروردگار عالم جنت میں، قیامت کے بعد جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، پروردگار عالم جنتیوں کو خود سورہ طٰہٰ سنائیں گے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ وہ ہے جس نے حضرت عمر جیسے سخت دل انسان کا دل پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ یہی آیات تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور وہ تو صحابی پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر جیسا شخص سن رہا تھا۔ جب جمال عبد الناصر مصر کے بادشاہ، ایک بار یہ اتحادی تھے روس کے، تو ان کو بلایا، یہ جانے لگے تو ساتھ قاری عبد الباسط مرحوم کو ساتھ بٹھایا، قاری عبد الباسط مرحوم کو ساتھ لے کر گئے۔ اللہ خیر کرے، قرآن سن رہے ہو، بیٹھے آرام سے بیٹھے۔ عبد الباسط مرحوم ان کو ساتھ لے کر گئے۔ وہاں وہ لوگ جو کہتے تھے ہم نے خدا کو بھی مار دیا، خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کون ہے، یہ جو ٹوپی والے ہیں؟ کہنے لگے یہ ان کا بھی اپنا ایک کام ہے، اگر اجازت ہو۔ ان کی پوری ٹیم جب وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اپنے پارلیمنٹ کے اندر، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ سے جمال عبد الناصر نے کہا کہ ذرا قرآن تو سناؤ ان۔ حضرت نے خود لکھا ہے، میں سوچتا رہا کہ 30 پارے قرآن میں کون سی جگہ سناؤ، کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا وہی جگہ سناتا ہوں جسے حضرت عمر جیسے کا دل پانی پانی کر دیا۔ کہہ رہے میں نے سورہ طٰہٰ شروع کی، ان روسیوں کو کوئی عربی نہیں آتی تھی، پر انداز ایسا تھا، رب کے کلام کا اثر ایسا تھا کہ وہ دہری بھی رو رہے تھے سارے کے سارے۔ اس صحابی نے سورہ طٰہٰ شروع کی،
इतने में उस बदबख्त मुशरिक ने वहां से निशाना लिया, तीर मारा, सीधा आया, इसके सीने में बेवस्त हो गया। ये पड़ता गया, खून निकलता गया, पड़ता गया। जब गिरने के करीब हुआ, साथी को जगाया। उसने जब देखो अल्लाह के बंदे क्या, उन्होंने कहा बस मेरा है आखिरी वक्त। उन्होंने कहा पहले, कहने लगे मैं सूरह तहा पढ़ रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं सूरह तहा छोड़ दूं। जी जी, नमाज ये है, नमाज। और अपनी हालत बता दूं, नाराज तो नहीं होंगे? हाँ, इमाम रुकू में होता है, हम आते हैं, ये पंखा वो नहीं चल रहा, वो चला तो ठक 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 सारे बटन। अच्छा, उसमें भी 2-3 बटन ऊपर हैं, पहले ये भी, इनको भी सारे नीचे कर दूं। अच्छा, उसमें भी 2-3 बटन ऊपर हैं। हमारी नमाजें ये है, हमारी नमाजें, नमाज पता है कि भाई मेरी रकत जा रही है, लेकिन हजरत साहब को क्या है, पंखे की पड़ी हुई है। हमारी नमाजें ये है कि पंखे जब तक सारे चला न दूं मेरी नमाज आओ, मुझे सुकून नहीं होना। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का नमाज से खास इसलिए नमाज का ताना दिया कि अस्सलातु का तअमुरु का अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना, और ये इस्तिहज़ाअन था, मजाकन था, ताना था हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नमाज का। जैसे आजकल बराह रास्त अल्लाह की जात दीन इस्लाम को कुछ नहीं कह सकते, तो फिर इनकी तमाम तीरों का जो रुख होता है वो मौलवी की तरफ। मौलवी ऐसा है, ये मौलवी ऐसा है, ये मौलवी ऐसा है। ये मौलवियों की नमाजों ने, सुबह नमाज, दोपहर नमाज, शाम नमाज, और कोई काम न करो, बस नमाज नमाज नमाज, और ये कारोबार न करो, ये न करो, बस सिर्फ क्या है, नमाज नमाज नमाज। और फिक्र क्या है जी, ये मदरसों वाले, ये इनका क्या बनेगा, ये यहां से फारिग होकर क्या करेंगे? मुझे बताइए, ये जो आपके डॉक्टर हैं, आज तक किसी मौलवी ने खुदकुशी की हो तो जरूर मुझे बता। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में किसी आलिम ने एहतजाज किया हो, किसी मदरसे के फुजला ने एहतजाज किया हो, अपनी संदें फाड़ी हो, अपनी संदें जलाई हो, और हम हर साल आपको दिखा सकते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने आपके डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी जो डिग्रियां लेने वाले हैं, वो क्या करते हैं, डिग्रियों को जला रहे होते हैं, डिग्रियां फाड़ रहे होते हैं कि ये डिग्रियां लेकर भी हम किसी काम के। तुम पहले अपने आप को तो संभाल लो, हमारी फिक्र बाद में करो। अपने आप को संभाल लो, अपने डॉक्टरों को संभाल लो, इंजीनियरों को संभाल लो, दूसरे पढ़े लिखों को संभाल लो। तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी खेप तैयार होती है, वो सारे के सारे। और जो एक और आजाद भी है ना हमारे यहाँ, जो मैट्रिक कर ले तो फिर वो काम करता है, हाँ, वो फिर रेडी लगाता है, नहीं ये मेरी क्या है, शान के खिलाफ है, मैं मैट्रिकुलेट हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, और मैं अब रिक्शा चलाऊंगा, मैं ग्रेजुएट होकर मैं रेडी चलाऊंगा, मैं ग्रेजुएट होकर मैं कुछ छावा लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तो क्या है, कम से कम 18 ग्रेड की नौकरी मिलनी चाहिए, वो नौकरी न मिलती है न कुछ, और इसी तरह मारे मारे फिर रहे होते हैं। बहरहाल ये क्या है, ये इस्तेहजा आज नहीं है, ये इस्तेहजा क्या है, शुरू से चली आ रही है। उस दौर के भी वो भी इस्तेहजा करते थे अल्लाह वालों की, आज भी अल्लाह वालों की इस्तेहजा होती है। नऊजुबिल्लाह मिन दालिक। कभी कुत्ते के सर पर खुदा की कसम इस पाकिस्तान में पगड़ी रखी जाती। जाओ सोशल मीडिया देखो, अल्लाह इनको हिदायत दे वरना इनका बेड़ा गर्क कर। पैगंबर की सुन्नत की इतनी तजलील, कभी कुत्ते के मुंह पर दाढ़ी लगा देते हैं और कहते हैं ये फलां मौलवी। ये हालत है इस्तेहजा की। ऐसी कौम तैयार की एक बदबख्त यहूद के एजेंट ने कि वो पता नहीं कब तक उनको हम भुगतते रहेंगे, कब तक वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन क्या है, सिर्फ मजहब बेजारी, मजहब बेजारी कि मजहब से लोगों को क्या कर दो, बेजार कर दो। मजहब से नहीं, मजहबी लोगों से बेजार कर दो। कादियानी ने क्या कहा, जब तक पाकिस्तान का मुल्ला
موجود ہے، ہماری وہاں دال نہیں گل سکتی اور انشاءاللہ نہیں گلے گی، انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ ان کی ذریت بھی مرتی رہے گی، یہ بھی ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی کی تذلیل کر دیں گے تو مولوی اپنے منشور سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم منبر و محراب نہیں ہوگا، سردار کہے گے کہ ختم نبوت زندہ باد۔ جب تک ایک بھی مومن مسلمان زندہ ہے یہ بھول جائے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ کیسا قانون ہے جو ایک نبی کو خاتم النبیین نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ہاں، جو رسول اللہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جی جی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تیرے باپ کا تو اپنی بکواس کر لیکن ختم نبوت پر بات نہ کر۔ ختم نبوت کا مسئلہ ختم نبوت کا ہے، لیکن بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عوام کے دلوں سے علماء کی عزت کو ختم کرنا، جب علماء کی عزت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ مجھ سے قرآن سننے کے لیے بیٹھیں گے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ مولوی چھڈو جی مولوی نو، اور کی کرنا؟ آپ قرآن لے ہو تو کی کرو، تفسیر پڑھو اپنے کار جا۔ یہ سب سے اہم ترین ان کا مشن ہے، وہ اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں کہ علماء سے کیا کرو؟ لوگوں کو دور کر دو، بدظن کر دو، بدگمان کر دو، ان کے خلاف پروپیگنڈا چلاؤ تاکہ لوگ ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ جب بھیڑیوں نے احتجاج کیا کہ بکریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ ان کو باندھا ہوا ہے، ایک بندہ لے کے جاتا ہے، لے کے آتا ہے، ان کو کھلی چھوڑ دو، جہاں سے چاہے مرضی یہ چر چر کر آ جائے۔ یہ کیوں ان کے ساتھ بندہ جاتا ہے؟ ادھر سے بھی موڑتا ہے، ادھر سے بھی موڑتا ہے، ادھر سے بھی موڑتا ہے، کیونکہ بھیڑیا حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر یہ چوکیدار ہے، یہ ٹھیکیدار نہیں ہے۔ مولوی بولو الحمدللہ، چوکیدار ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ٹھیکیدار، لیکن چوکیدار ضرور ہے۔ جو بدبخت یہاں پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ علماء ان کے سامنے کیا ہوں گے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے انشاءاللہ۔ فرمایا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال ہمارا ہے، کمایا ہم نے ہے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ جی کیسے کمائیں اور کیسے خرچ کریں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا کہ مال ہمارا ہے، ہم کاروبار آپ سے پوچھ کر کریں گے کہ جی کون سا کاروبار جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے؟ نہیں نہیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جیسے مرضی۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا قیامت کے سوالوں میں یہ دو سوال اہم ہیں، ما تزول قدم عبد، اس وقت تک کسی بھی بندے کے قدم اٹھ نہیں سکیں گے، کوئی بندہ قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں میں ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ من این اکتسبہ وفیما انفق، بس کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں نہ کمانے میں آزاد ہیں اور نہ کہ یہ آپ جس عیاشی میں مرضی خرچ کر دیں، نہیں۔ آپ شریعت سے پوچھیں گے کہ میں کہاں خرچ کر سکتا ہوں، اور آپ شریعت سے پوچھیں گے کہ کون سا کاروبار جائز اور حلال ہے تاکہ میں وہ حلال کاروبار کروں اور حرام سے بچ جاؤ۔ یہ شریعت کے اصول ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مال ہمارا ہے، اور ہم آپ سے پوچھیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا ہے، باتیں جی یہ بینک کا لون یہ ہے اور بینک کا سود یہ ہے اور فلاں فلاں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ نہیں نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے اس دور میں، جہاں سے بھی ملے اور جیسے بھی ملے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا انک لانت الحلیم الرشید، بڑے نیک بنے پھرتے ہو آپ، بردبار۔ یہ ان کی تعریف نہیں کر رہے کہ انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے بردبار اور سمجھدار، نہیں نہیں، یہ بھی استہزاءً کہہ رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ شعیب علیہ السلام نے عجیب و غریب انداز سے اس کا جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس پر بات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.